سر اپنا ذرا وہ سیاسی کیب ذرا آن کر کے بتائیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حکومت کو پنجاب کے الیکشن میں رکاوٹ بننا چاہیے سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کے بعد؟ کوئی جواز رہ گیا ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو عمل ہوا ہے، اگر اجازت دیں تو وہ معزز جج صاحبان نے اس خوش اسلوبی سے یا اس احسن طریقے سے یہ اپنے فیصلے پہ نہیں آئے جس کے قوم کو توقع تھی. اگر تو یہ فل بینچ بنتی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جج جو ہے وہ 90 دن کے لمٹ کو سے باہر جانے کی کوشش کرتا. میرا بھی یہ خیال ہے. جی ہاں. لیکن کیونکہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جج صاحبان جو ہیں، اور کچھ پارٹیاں ظاہر ہے اس کے اوپر بات بھی کر رہی ہیں، کہ جج صاحبان وہ تمام فیصلے دیتی ہیں جو کہ ایک مخصوص سیاسی پارٹی کو فائدہ پہنچا رہی ہوں، چاہے وہ آئین کے متصادم ہوں یا آئین کے ساتھ ساتھ ہوں. تو پھر وہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ کو بھی آئین کی پاسداری نہیں ہے، جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ لیجسلیٹرز کے ہم ووٹ نہیں کاؤنٹ کریں گے کیونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ لیجسلیٹر جو ہے وہ نیک نیتی سے اپنا ووٹ چینج کرتے ہیں، تو پھر حکومت بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم جو ہے وہ نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ نیک نیتی سے فیصلے پہ آتے ہیں، تو ہم بھی نہیں مانیں گے. تو یہ جج صاحبان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ جو ان کے فیصلے کا جو مورل امپیکٹ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک صحیح طریقہ کار سے فیصلے پہ پہنچتے ہیں، اور جب لوگوں کو جج صاحبان کے فیصلوں کے طریقہ کار پہ شکوک و شبہات ہونے لگیں تو پھر حکومت کو یہ اسکیپ گوٹ مل جاتا ہے کہ وہ یہاں وہاں کی باتیں کرے جو وہ کر رہا ہے. اور اس میں جو ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ یہ کورٹ نے زیادتی کی ہے. اور اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں، میری اپنی بھی رائے یہی ہے کہ فل کورٹ بن جاتا تو کیا حرج تھا، اور فل کورٹ بنتا تو بھی میرا خیال ہے کوئی جج یہ کیسے کہتا کہ 90 دن کے بعد بھی الیکشن نہیں کراؤ، خیر ہے مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تاثر یہ ہے کہ ایک ایسا فیصلہ دیے جا رہے ہیں جو کہ مخصوص سیاسی جماعت، جو کہ ظاہر پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں ہم، ان کو فیور کریں. ابھی تو فیصلہ یہ ہے نا کہ الیکشن کراؤ. الیکشن کرانے کا فیصلہ اگر پی ٹی آئی کو فیور کرنے کے مترادف ہے تو اس کا مطلب آپ کی باتوں میں یہ پیغام چھپا ہوا ہے بین السطور کہ الیکشن کا مطلب پی ٹی آئی کی جیت ہے، پی ٹی آئی کی فیور اسی رہے نا. تو اس کا مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا پلہ بھاری ہے. پھر دیکھیں اس میں اس وقت تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پنجاب میں مسلم لیگ نون سے زیادہ مقبول ہے، کیونکہ یہ اس وقت جو انفلیشن آیا ہے، اب ٹھیک ہے جو پاکستان میں جو انفلیشن آیا ہے اس کے اندر پی ٹی آئی کی بہت ساری غلطیاں شامل ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس وقت آیا ہے. لیکن اگر آپ پیچھے جائیں کہ بھئی یہ الیکشن اس وقت اس لیے بھی کروانے پڑ رہے ہیں نا کیونکہ آپ نے لیجسلیٹرز کو جو ہے ڈسکوالیفائی کر دیا ان کے ووٹ گر دینے پر، اور آپ نے ان کو اب تو ووٹ دینے کا حق بھی چھین لیا کہ ان کے ووٹ نہیں گنے جائیں گے. تو آپ نے تو پارلیمنٹ کو بیسکلی جو ہے وہ سپرفلس کر دیا، پارلیمنٹ کو تو بے سود کر دیا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے کہ پارلیمنٹرین کا ووٹ ہی نہیں دے سکتا اگر وہ اپنے لیڈر کی مرضی سے نہ پوچھے. اب تو یہ 3-4 لوگ جو ہیں پارٹی کے لیڈر، ان کے اوپر ہی پارلیمنٹ مشتمل ہو گئی. تو پارلیمنٹ کی تو آپ نے پہلے جو ہے تمام اس کی جو توقیر تھی وہ تو ختم کر دی ہے، اس کا استفادہ ہی ختم کر دیا. تو اب الیکشنز کیا کرا کے کیا نہ کرانا. تو یہ میری گزارش یہ تھی کہ جو ہسٹری پاکستان میں دیکھتے ہیں ہم جسٹس منیر کے زمانے سے مولوی تمیز الدین خان کے کیس سے اب تک، اور ہر جگہ آپ نے دیکھا ہے کہ تاریخی طور پہ ہماری کورٹ ہے، چاہے وہ بھٹو صاحب کو پھانسی دینی ہو جسٹس انوار الحق کے فیصلے میں، یا جنرل ضیاء کے ماشاء اللہ صاحب کو یا جنرل مشرف کے ماشاء اللہ کو، آپ نے جب ہر قسم کی اس قسم کی حرکتیں کی ہیں کہ آپ جو ہے وہ فیصلے پہ آئین کے مطابق نہیں آتے، لیکن جس وجہ سے بھی آتے ہیں، کبھی آپ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے آتے ہیں، کبھی آپ پتہ نہیں ٹک ٹاک کی وجہ سے آتے ہیں. تو یہ چیز ذرا سا سوچنا چاہیے جج صاحبان کو کہ اس کاغذ کے اوپر ہی رہیں، آئین کی چار دیواری میں رہ کے فیصلے کریں. ایک اکانومسٹ کی حیثیت سے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پاکستان کے جو سیاسی یہ معاشی ہیجان ہے اس وقت، میں نہیں کہہ رہا اوور نائٹ دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، لیکن اس میں بہتری کا آغاز اسی وقت ہوگا جب پاکستان میں انسرٹنٹی دور ہوگی، جو کہ ایسے ہوگی کہ بھائی سب کو پتا ہو کہ یہ الیکشن ہو گیا ہے، یہ گورنمنٹ آ گئی کسی کی بھی ہو، اور یہ اگلے 5 سال ہیں یہاں پہ، 3-4 سال تو کرے گا نا پورا، جو ایک ایوریج ہے پاکستان میں. یہ نہیں لگتا آپ کو؟ دیکھیں وسیم بھائی، میں تو کہہ رہا تھا کہ میں تو یہ فیصلے کے طریقہ کار پہ کہہ رہا تھا. اب جب کہ یہ فیصلہ آ ہی گیا ہے تو پھر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر تو حکومت کے اوپر حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ فیصلے پہ عمل درآمد کیا جائے، کیونکہ بہرحال اور بہتر ہے اکانومی کے لینس سے بھی دیکھ کر بتائیں کہ پورے پاکستان کا ایک ساتھ ہو جائے تو ذرا انسٹیبلٹی انسرٹینٹی ذرا کم ہوگی، ختم ہوگی. میں سچ مچ یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی اگر الیکشنز ہوں ایک مرتبہ دیکھیں، اب جو ہے نا وہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے تمام حکومتوں میں، صوبے کی حکومتیں ہوں یا وفاق کی حکومتیں ہوں
یا مطلب اب سیاسی جماعتیں بھی جو ہے نا وہ صرف آپس میں اس وقت اپنے پاور کے لیے لڑائی کر رہی ہیں، سب سیاسی جماعتیں. عوام کے اندر جو یہ مہنگائی کا حال ہے، جو اس وقت رمضان المبارک کے اندر جو آپ نے کل دیکھا ہے یا آج شاید اخباروں میں خبر بھی آئی ہے کہ یہ بڑی بڑی جو چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں جس میں عیدی بھی شامل ہے، سیلانی بھی شامل ہے، جن کو اللہ کی مہربانی سے کبھی چندہ جمع کرنے میں دشواری نہیں آتی تھی، آج ان کو دشواری آ رہی ہے، جبکہ جو ان سے مانگنے والے لوگ ہیں، جو ان کے سامنے جو ضرورت مند ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. یہ اس قسم کا پاکستان کے اندر کبھی جہاں پہ 50% فوڈ انفلیشن ہو، جہاں پہ ایک جو آدمی فل ٹائم نوکری کرتا ہو اور اس کا چھوٹا سا گھر ہو وہ بھی پورا نہیں کر سکتا ہو، تو ہم کو اس وقت جو ہے مطلب سیریسلی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیڈران کو بھی، اگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کو زیادہ بصیرت دکھانی چاہیے تھی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ سیاسی لیڈران کو بھی تھوڑی سی بصیرت دکھانی چاہیے. اور یہ جو تماشا بنایا ہوا ہے لڑائی کا، کبھی آپ پیٹرول پمپ پھینک رہے ہیں، کبھی آپ یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کم کر رہے ہیں، یا دیگر جو ریزولوشنز بنا رہے ہیں، یہ سب ختم کر کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے. صحیح ہے کہ مطلب میں کیا بول سکتا ہوں اس وقت 50% انفلیشن کے اندر. ٹوورڈز دی اینڈ یہ بتا دیں مفتاح اسماعیل صاحب کہ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی مطلب یہ وہیں کھڑے ہیں اس وقت جماعت سے فاصلے اور قربت کے اعتبار سے، جہاں آپ کھڑے ہیں، جہاں بھی آپ کھڑے ہیں اس کے ہی 5 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ہی شاہد خاقان عباسی صاحب کھڑے ہیں، یا وہ ذرا اتنا دور نہیں ہے ابھی؟ بھائی شاہد خاقان عباسی میرے 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں نہیں کھڑے ہوتے، میں ان کے ساتھ کھڑا. پہلے آپ دور ہوئے نا پارٹی سے، پھر وہ ہوئے، اس لیے میں نے کہا کہ یہ ابھی کون کسی. چلو آپ دونوں اسی 5 کلومیٹر کے علاقے میں ہو، کوئی بھی کسی کے قریب ہو، یہ بتا دیں. دیکھیے پارٹی کے سے دوری کی یا قربت کی بات نہیں ہے. میں نے آج تک کبھی میاں محمد نواز شریف یا میاں شہباز شریف صاحب کی کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں کری. اور میں لاسٹ ٹائم بھی آپ نے جب بلایا تھا تو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے کہا شہباز صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، اس میں کوئی میرے ذہن میں ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن ہم اس وقت یہ سمجھتے ہیں، میں کم از کم یہ سب کہتا ہوں، اور میں خیال سے شاہد بھائی اس سے ایگری کریں گے، کہ اس وقت جو معیشت کا حال ہے اس میں اس حکومت کی بھی قصور ہیں، غلطیاں ہیں. عمران خان صاحب کے بالکل قصور ہے، اور شوکت طرین صاحب نے 2 مرتبہ IMF سے معاہدہ توڑا ہے. اور اس وقت جو ہے ہم کو سیاسی حل کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ سیاسی بحران کی طرف جانا چاہیے. اور سیاسی حل نکالنے کے لیے تمام سیاسی لیڈران جو ہیں بشمول حکومت کے، بشمول PTI کے، وہ بیٹھیں اور وہ بیٹھ کے احسن طریقے سے حل نکالیں. دیکھیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں وسیم بھائی، کہ جب آپ کے پاس اس قسم کا انفلیشن ہو کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا نوکری پیشہ لوگ جو ہیں وہ کھانا پورا کر سکتے ہوں، جن کی آمدن ہو ماہانہ، وہ اگر پورا نہیں کر سکتے ہوں، تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ بڑا نائف ایج پہ ڈیفالٹ آپ کو روز نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ ہماری سیاسی ہیڈ لائن پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی معاشی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی نہیں. ہاں صحیح بات، ٹھیک.